الحسنى يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسمى نأمل عفوك سبحان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعن علی اعدائہم اجمعین. اما بعد قال اللہ الحکیم فی محکم کتابہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاقم وجہک للدین حنیفا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذلک الدین القیم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق اللہ العلی العظیم. پچھلے دروس میں دین کی حقیقت اور ماہیت، خدا پر ایمان اور عقیدہ اور دینداری کے آثار انسان کی فردی زندگی میں اور اجتماعی زندگی میں دین کے آثار کے حوالے سے مختصر گفتگو ہوئی. دین اور اسی طرح دین اور عقل میں رابطہ، دین اور علم میں رابطہ، اور اسی طرح انسان کو دین حق کی ضرورت، ان عناوین کے تحت متعدد دروس میں ان عناوین پر گفتگو ہوئی. اور آج کے درس اور سبق کا عنوان ہے وجود خالق اور صانع کا اثبات. انشاءاللہ اس عنوان کے تحت 2-3 درس اور سبق اسی عنوان کے تحت ہوں گے. اور خدا کے وجود، صانع اور خالق کے وجود کے اثبات پر دلائل پیش کرنے سے پہلے آج کے اس درس میں تصور کائنات کے عنوان کے تحت ایک مختصر گفتگو ہوگی. تو آج کے سبق اور درس کا عنوان ہے تصور کائنات، یعنی کائنات کے بارے میں انسان کا نظریہ. بس آج کے درس اور سبق کا موضوع اور عنوان یہ ہے کہ کائنات کے بارے میں انسان کا نظریہ. اور اس بحث کو ہم دو سوال کے ضمن میں شروع کرتے ہیں. اور وہ سوال یہ ہے، پہلا سوال یہ ہے کہ تصور کائنات سے کیا مراد ہے. اور اس کے لیے مقدمتاً اس درس کی وضاحت کے لیے ضروری ہے ہم تصور کائنات کے عنوان کے تحت مختصر گفتگو کریں. تو پہلا سوال آج کے درس اور سبق کے حوالے سے یہ ہے کہ تصور کائنات سے کیا مراد ہے. اس سوال کا جواب یہ ہے، کائنات اور انسان کی تخلیق کے بارے میں انسان جو نظریہ قائم کرتا ہے اسے تصور کائنات کہتے ہیں. بس تصور کائنات سے مراد یہ ہے کہ کائنات کے بارے میں
انسان کا نظریہ کائنات کی خلقت کے بارے میں، کائنات اور اسی طرح انسان کی خلقت کے بارے میں دو نظریں پائے جاتے ہیں، یعنی تصور کائنات کی دو قسمیں ہیں۔ دنیا میں جتنے لوگ ہیں وہ دو حصوں اور دو گروہوں میں تقسیم ہوتے ہیں۔ اب تاریخ بشریت اٹھا کر دیکھ لیجئے، آدم سے لے کر آج تک اور آج سے قیامت تک یہ دو گروہ باقی رہے گا۔ جتنے بھی لوگ ہیں دنیا میں، جو آئے ہیں، جو گزرے ہیں، جو آنے والے ہیں، جو اس وقت ہیں، وہ دو حصوں اور دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے ہیں۔ ایک گروہ مادہ پرست اور دوسرا گروہ خدا پرست۔ تصور کائنات کے بارے میں بس دو نظریں ہو گئے، ایک مادی تصور کائنات اور دوسرا الہی تصور کائنات۔ مادی تصور کائنات اور مادہ پرست لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ کائنات، انسان اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ مادہ ہے، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ کائنات اور انسان کی تخلیق میں کوئی مقصد اور منصوبہ بندی درکار نہیں ہے، اور یہ کائنات کسی خالق اور پیدا کرنے والے ثانی کی طرح محتاج نہیں ہے۔ یہ مادی تصور کائنات رکھنے والے انسانوں اور مادہ پرست لوگوں کا نظریہ ہے۔ مادہ پرست لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان خود سے وجود میں آتا ہے، اور اسی طرح کائنات کی تمام چیزیں خود سے وجود میں آتا ہے، اور ان میں سے ایک انسان ہے کہ انسان وجود میں آتا ہے، زندگی کرتا ہے، مر جاتا ہے اور فنا ہو جاتا ہے۔ یہ ان کا عقیدہ ہے انسان کی زندگی کے حوالے سے، اور پورے کائنات کے حوالے سے ان کا عقیدہ یہی ہے۔ ان کائنات میں اشرف المخلوقات انسان ہے، اور انسان کے بارے میں ان کا نظریہ یہ ہے کہ انسان خود سے وجود میں آتا ہے، کچھ دن اس روئے زمین پر زندگی کرتا ہے، مر جاتا ہے اور اس کے بعد فنا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ مادی فلسفی جناب برین راسل کہتا ہے کہ بشر کچھ اسباب اور عوامل کی پیداوار ہے۔ بہت مشہور فلسفی گزرے ہیں، مادی فلسفی ہے، مادہ پرست انسان تھا، اور ان کا نظریہ، ان کے نظریے کو بہت سے لوگوں نے قبول کیا۔ وہ کہتا ہے تصور کائنات کے بارے میں، کائنات اور انسان کی خلقت کے بارے میں ان کا نظریہ یہ ہے کہ بشر کچھ اسباب اور عوامل کے پیداوار ہیں، انسان کی خلقت میں کسی تدبیر کا دخل نہیں ہے، اور نہیں کسی مقصد کے تحت انسان اور کائنات وجود میں آیا ہے۔ اسی طرح بشر کی آرزو، تمنائیں، ڈر، خوف، عشق، محبت اور عقیدہ بھی مادہ اور مختلف ذرات سے مل کر بنے ہیں۔ یہ ان کا عقیدہ ہے۔ لہٰذا
وہ یہ کہتا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس نظام شمسی کے ختم ہونے کے ساتھ ساتھ یہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی، اور جن عظیم چیزوں کو انسان نے وجود بخشا ہے وہ کائنات کی تباہی کے ساتھ کھنڈرات میں تبدیل ہو جائیں گی۔ یہ جناب راسل کا عقیدہ ہے جو مشہور فلسفی گزرے ہیں ہمارے زمانے میں۔ مختصر یہ ہے کہ کائنات اور انسان مادے سے وجود میں آیا ہے۔ یہ مادہ پرست لوگوں کا مادی تصور کائنات ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کائنات اور انسان مادے سے وجود میں آیا ہے، اور بشر خود سے وجود میں آتا ہے، زندگی کرتا ہے، مر جاتا ہے اور فنا ہو جاتا ہے۔ نہ بشر اور کائنات کا کوئی خالق ہے، نہ کوئی اس کی خلقت کا کوئی مقصد اور غرض ہے۔ اور اس گروہ نے کائنات کی جو تفسیر کی ہے اسے مادی تصور کائنات کہتے ہیں۔ بس یہ ایک گروہ کائنات کے بارے میں مادی تصور رکھتا ہے اور ان کے عقیدے کو مادی تصور کائنات کہتے ہیں۔ دوسرا گروہ خدا پرست لوگ ہیں، الہی تصور کائنات ہیں۔ خدا پرست اور خدا پر ایمان رکھنے والوں کا عقیدہ یہ ہے کہ کائنات اور انسان بامقصد اور منصوبہ بندی کے تحت وجود میں آیا ہے، ابس بیہودہ وجود میں نہیں آیا ہے، کسی منصوبہ بندی کے تحت اور کسی خاص مقصد کے تحت یہ کائنات اور انسان وجود میں آیا ہے، اور ان سب کا کوئی بنانے والا خالق حکیم، دانا اور توانا ہے، اور کائنات کا ہر حادثہ اور ہر وقوع اور موجود ہر لحظہ وجود میں لانے والے کا محتاج ہے۔ اگر وجود میں لانے والے نے ایک لحظے کے لیے بھی، ایک لمحے کے لیے بھی غفلت سے کام لیا، ان سے توجہ ہٹائی، تو پوری کائنات اور انسان صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا، اور کائنات اور انسان کو وجود میں لانے والا بے نیاز خدا ہے۔ یہ الہی تصور کائنات اور خدا پر عقیدہ رکھنے والے لوگوں کا عقیدہ ہے۔ اس کائنات کا کوئی بنانے والا ہے اور اس کا نام خدا ہے، جو حکیم بھی ہے، حکمت والا ہے، عالم بھی ہے، قدرت بھی رکھتا ہے اور بے نیاز بھی ہے۔ مادی تصور کائنات کے مقابلے میں الہی تصور کائنات کی کچھ خصوصیات ہیں۔ ان میں سے 3 اہم خصوصیت کی طرف ہم صرف اشارہ کرتے ہیں، چونکہ مختصر درس، یہ ایک مختصر دورہ ہے عقائد پر، لہٰذا صرف فہرست کے حد تک ہم مطالب کو آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ الہی تصور کائنات کی کچھ خصوصیات ہیں کہ نمبر 1، الہی تصور کائنات عقلی استدلال اور برہان پر استوار ہے۔ یہ پہلی خصوصیت۔ الہی تصور کائنات کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ الہی تصور کائنات عقلی استدلال اور برہان پر استوار ہے۔ انشاءاللہ آگے جا کے اس کی وضاحت ہوگی۔ نمبر 2، الہی تصور کائنات انسان کی فطرت اور ضمیر سے ہم آہنگ ہے۔
اس کی بھی انشاءاللہ وضاحت ہوگی۔ اور تیسری خصوصیت یہ ہے کہ الہی تصور کائنات انسان کو امیدوار اور ذمہ دار بنا دیتا ہے، جبکہ مادی تصور کائنات میں نہ انسان کے لیے کوئی امید ہے، نہ انسان پر کوئی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، چونکہ ایک چیز خود سے وجود میں آتا ہے، خود سے کچھ دن کے لیے روئے زمین پر زندگی گزار کر مر جاتا ہے اور فنا ہو جاتا ہے، اس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، نہ اس کا کوئی بنانے والا ہے جو کسی مقصد کے خاطر اس نے بنایا ہو۔ لہذا مادی تصور کائنات میں نہ امید نام کی کوئی چیز ملتی ہے اور نہ انسان کو ذمہ دار بناتا ہے، لیکن اس کے برخلاف الہی تصور کائنات انسان کو امیدوار اور ذمہ دار بنا دیتا ہے۔ یہ الہی تصور کائنات کی اہم ترین خصوصیات ہیں، اور بھی خصوصیات ہیں لیکن یہ 3 اہم خصوصیات ہیں جو ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی۔ اور الہی تصور کائنات کا اہم نتیجہ اور اثر بھی ہے انسان کی اجتماعی اور فردی زندگی میں۔ کچھ اس حوالے سے ہم نے دین اور دینداری کے آثار انسان کی اجتماعی اور فردی زندگی کے حوالے سے پچھلے دروس میں ہم بیان کر چکے ہیں، عرض کر چکے ہیں۔ خود الہی تصور کائنات، خود خدا پرستی کا عقیدہ، خدائے واحد اور خالق کے وجود کا عقیدہ، خود اسی عقیدے کا پچھلے جو ہم نے آثار بیان کیے وہ عمل کے آثار ہم نے بیان کیا تھا، دینداری اور مذہبی بننے کا نتیجہ اور اس کے آثار۔ آج صرف مذہبی عقیدہ رکھنے کے بھی کچھ آثار ہیں، ان میں سے 2-3 اہم آثار کی طرف آج کے اس سبق میں، آج کے اس درس میں ہم اشارہ کرتے ہیں۔ اور الہی تصور کائنات کا اہم ترین اثر اور نتیجہ یہ ہے کہ اللہ والا انسان اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ انسان اور کائنات بیکار، بے مقصد اور باطل پیدا نہیں کی ہے، یہ اس عقیدے کا پہلا نتیجہ، بلکہ کائنات اور انسان ایک واضح اور روشن مقصد اور منزل کی طرف رواں دوا ہے۔ قرآن مجید میں بھی اسی کی طرف اشارہ ہوا ہے، وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، اور ہم نے زمین و آسمان اور اس کی درمیانی مخلوقات کو کھیل تماشا کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے بلکہ خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ الگ سے بات ہے کہ انسان اپنی قیمتی زندگی کو، قیمتی عمر کو کھیل تماشے میں گزار دیتے ہیں، انسانوں کا قصور ہے، لیکن مقصد یہ نہیں ہے بلکہ خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور وہ مقصد یہ ہے کہ یہ کائنات اور تمام مخلوقات اور انسان کائنات اور تمام مخلوقات کے ساتھ ایک واضح اور آشکار مقصد اور منزل کی طرف گامزن ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، مقصد یہ ہے تصور الہی، تصور کائنات میں جس خالق نے انسان کو خلق کیا ہے اس ایک مقصد کے لیے، اور اسی مقصد کی طرف کائنات اور انسان اور بشر روان و دوان ہے، اور وہ مقصد نہائی کیا ہے؟ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اللہ کی طرف سب کی بازگشت ہے، یہ مقصد نہائی ہے۔ یہ پہلا اثر۔ دوسرا اثر الہی تصور کائنات کا یہ ہے کہ اللہ والا انسان اور الہی تصور کائنات رکھنے والا انسان خود کو
اور کائنات کو خدا کی لامتناہی قدرت اور اختیار کا کرشمہ اور نتیجہ سمجھتا ہے، اور انسان کو اس زمین پر خدا کا خلیفہ اور جانشین سمجھتا ہے۔ وہ انسان، وہ خلیفہ، وہ خدا کا جانشین جس کے دوش پر امانت اور عہد الہی کا بار ہے، امانت اور عہد الہی کی ذمہ داری ہے۔ اور تیسرا اثر یہ ہے کہ اللہ والا انسان دنیا کو، اس دنیا کو گزرگاہ سمجھتا ہے، ابدی مقام نہیں سمجھتا، دائمی مکان نہیں سمجھتا، بلکہ اللہ والا انسان دنیا کو گزرگاہ سمجھتا ہے کہ جس سے بلند مقصد کے حصول کے لیے گزرتا ہے۔ اور اللہ والا انسان اس وسیع کائنات میں، اس وسیع دنیا میں، اس وسیع زمین پر اور اس دنیا میں رہ کر آخرت کا توشہ فراہم کرتا ہے، آخرت کا زاد و راہ فراہم کرتا ہے، اور دنیا کی ہر اس چیز سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ یہ الہی انسان تصور کائنات کا فائدہ ہے، اثر ہے اور نتیجہ ہے۔ الہی تصور کائنات رکھنے والا انسان، خدا پر ایمان اور عقیدہ رکھنے والا انسان، دنیا کو گزرگاہ سمجھنے والا انسان ہر اس چیز سے فائدہ اٹھاتا ہے جو اس کے رشد اور ارتقاء میں اور کمال میں مددگار ہوتی ہے، یہاں تک کہ نعمت اور مصیبت دونوں کو اپنے رشد کا زینہ اور سیڑھی بنا لیتا ہے۔ بہرحال اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں سب دو حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں، دو گروہوں میں تقسیم ہوتے ہیں، مادہ پرست اور خدا پرست۔ مادہ پرستوں کا ہم و غم پیٹ بھرنا، جسے اصطلاح میں روٹی، کپڑا اور مکان کہتا ہے، یہ مادہ پرستوں کا ہم و غم یہی ہے، پیٹ بھرنا، شکم پوری، 24 گھنٹہ زحمت اٹھاتے ہیں اسی پیٹ کی خاطر، اور کوئی ہدف نہیں ہوتا، جس طرح حیوان کا مقصد ہوتا ہے، چوپایوں کا مقصد ہوتا ہے، حیوانات کا مقصد بھی یہی ہے، دن بھر پہاڑوں پہ، دروں میں، دریا کے کناروں پر گھومتا ہے، پھرتا ہے، کھاتا ہے، ہم و غم یہی ہوتا ہے کہ شام تک پیٹ بھر جائے۔ اور مادہ پرست انسانوں کا ہم و غم بھی یہی ہے، 24 گھنٹہ زحمت اٹھاتے ہیں پیٹ کی خاطر، روٹی، کپڑا اور مکان، یہ ان کا مقصد نہائی ہوتا ہے۔ اور جیسا کہ عرض ہوا، انسان اور کائنات کے بارے میں ان کا نظریہ یہ ہے، سب کچھ مادہ ہے، اور انسان اور کائنات مادے سے اور خود سے وجود میں آتا ہے، کچھ عرصہ اس دنیا میں زندگی کرتا ہے اور مر جاتا ہے، پھر فنا ہو جاتا ہے، تمام۔ انسان نام کی کوئی چیز دیگر ہے ہی نہیں اس کے بعد، اس دنیا کے بعد سے۔ لیکن اس کے مقابلے میں خدا پرست اور الہی تصور کائنات رکھنے والے انسانوں اور خدا پر عقیدہ اور ایمان رکھنے والے لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ دنیا، کائنات، دنیا، زمین اور جو کچھ اس کائنات میں ہے، ان سب کا کوئی خالق اور بنانے والا ضرور ہے۔
ایسا خالق جو دانا ہے، حکیم ہے اور توانا ہے۔ اور اسی طرح انسان اس دنیا میں کسی مقصد کے خاطر آیا ہے، اور انسان کو اس دنیا میں کسی خاص مقصد کے خاطر بھیجا گیا ہے، بے مقصد نہیں ہے۔ صرف پیٹ بھرنے کے لیے پیدا نہیں ہوا ہے انسان، بلکہ خاص مقصد کے لیے خلق کیا گیا ہے، اور انسان اس خاص مقصد اور ابدی زندگی کی طرف گامزن ہے، اور اس خاص مقصد اور ابدی زندگی کی طرف روان اور دوان ہے۔ اور یہ دنیا ایک گزرگاہ ہے الہی تصور کائنات رکھنے والے انسانوں کے نزدیک۔ یہ دنیا ایک گزرگاہ ہے، اور یہ دنیا اس منزل حقیقی اور اعلی مقصد کے حصول کے لیے ایک زینہ اور گزرگاہ ہے۔ لہذا کائنات مادہ نہیں ہے، کائنات اور انسان کا کوئی خالق ہے، یہ خود بخود وجود میں نہیں آیا ہے، بلکہ کائنات اور انسان خالق اور ثانی اور خدا کی طرف محتاج ہے۔ دنیا اور جو کچھ اس کائنات میں ہے، ان سب کا کوئی بنانے والا خالق اور ثانی موجود ہے، جو حکیم بھی ہے، توانا بھی ہے اور دانا بھی ہے، عالم بھی ہے، حکمت والا بھی ہے اور قدرت بھی رکھتا ہے۔ اور خدا پرستوں اور خدا پر ایمان رکھنے والوں نے اپنے مدعا پر، اس مدعا پر کہ اس کائنات کا کوئی وجود میں لانے والا ہے، انسان اور کائنات کا کوئی خالق اور صانع ضرور ہے، اور انسان اور کائنات کو بے مقصد خلق اور پیدا نہیں کیا گیا ہے، بلکہ ایک خاص مقصد کے خاطر پیدا کیا ہے، اور انسان اسی خاص مقصد کی طرف روان اور دوا ہے، اور ان کی سرپرستی وہ خالق، وہ ثانی، وہ پیدا کرنے والا جس کا نام خدا ہے، جو حکیم بھی ہے، دانا بھی ہے، قدرت مند بھی ہے اور توانا بھی ہے۔ اور خدا پرستوں اور خدا پر ایمان رکھنے والوں نے اپنے مدعا پر متعدد عقلی دلائل اور برہان پیش کیے ہیں، متعدد۔ یہ مدعا بے دلیل نہیں ہے۔ جناب راسل کے نظریے کے تحت یہ صرف ایک ادعا نہیں ہے، انہوں نے ایک ادعا کی اور چلے گئے، بہت سے لوگ گمراہ ہو گئے ان کے اسی مدعا کی بنا پر، ادعا کی بنا پر۔ الہی تصور کائنات، خدا پر ایمان اور خدا پر عقیدہ رکھنے والوں کے پاس متعدد دلائل ہیں خدا ثانی اور خالق کے وجود پر، خدا کے اس بات کے وجود پر متعدد دلائل پیش کیے گئے ہیں۔ انشاءاللہ آنے والے دروس میں ان میں سے بعض اہم دلیلوں کو ہم مختصر طور پر بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔